ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری محافل کے دوران جب تلاوت و نعت خوانی کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو اس دوران جب علماء کرام سادات عظام یا پیران عظام تشریف لاتے ہیں تو ان کے احترام کے لیے، استقبال کے لیے اہتماماً کافی جدوجہد کی جاتی ہے۔ تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا مقدس اور پاک کلام ہے، اس کا احترام ہم پر واجب ہے۔ ضروری ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو ادب و احترام کے ساتھ اسے سماعت کیا جائے، چاہے کوئی بڑے سے بڑا پیر ہو، عالم ہو، سید ہو، احترام کے ساتھ بیٹھ کے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو سماعت کرے۔ اس دوران نہ تو کسی کا استقبال کیا جائے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی اس قسم کی سرگرمی میں حصہ لیا جائے۔ اسی طرح نعت رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحت کا نام ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ایک امتی ہونے کا ہے، اس بات کا وہ بھی متقاضی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نامی مبارک آپ کا ذکر خیر چل رہا ہو تو انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اسے بھی سماعت کیا جائے۔ پیر صاحب یا عالم صاحب یا کوئی بھی، اس کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن ہر رشتہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مقدم نہیں ہے، حضور کی ذات سب پر مقدم ہے۔ اس لیے کہ یہ جتنے بھی پیران عظام ہیں، علماء کرام ہیں، سادات عظام ہیں، یہ ان سب کا تعلق ہمیں تب فائدہ دیتا ہے کہ جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ تک پہنچائے۔ ورنہ آپ دیکھیں، کچھ ذاتی طور پر ان کے پاس ہماری جگیریں تو نہیں نہ پڑی، یا انہوں نے ہمارے لیے کوئی جگیریں تو نہیں نہ رکھی ہے۔ ان کے ساتھ ہمارا تعلق اسی وجہ سے ہے کہ یہ ہمیں حضور کی ذات تک پہنچانے والے ہیں۔ اگر کوئی ایسا پیر اپنے آپ کو پیر کہلانے والا ہے، اس کے ذریعے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ہمارا تعلق نہیں پہنچتا، یا اللہ کی ذات تک ہم نہیں پہنچ سکتے، تو پھر اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو لہذا ضروری ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات چل رہی ہو، قرآن پاک کی تلاوت چل رہی ہو یا نعت خوانی چل رہی ہو، تو بڑے سے بڑا پیر بھی آ جائے تو عزت و احترام کے ساتھ تلاوت و نعت خوانی کو سماعت کیا جائے۔ مبادہ یہ کہ یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے، آج کل ہماری نعت خوانی کا ٹرینڈ ہی تبدیل ہو چکا ہے اور لوگوں کی سوچ، فکر، خیال، اسے بدلنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی کیا سمجھتا ہے، کیا چاہتا ہے، کیا کرتا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ ہے، باقی سارے رشتے ناتے بعد میں ہیں، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات کا عزت و احترام، تقدس ہمیں سب پر عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔